अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में खूबसूरत उन्वान के साथ हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप इन पैगामात को सुना भी करें, शेयर भी किया करें और कमेंट के ज़रिए से अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आज की गुफ्तगू में बिलखुसूस हज़रत सय्यदी व सय्यदुना इमाम अली मुक़ाम, इमाम दिशनकाम, इमाम अर्श मुक़ाम हज़रत सय्यदी व सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत जो अहादीस तय्यबा में आई आपके सामने अर्ज़ करने का इरादा रखता हूँ। चूँकि ये मुहर्रमुल हराम शरीफ के मुबारक अय्याम चल रहे हैं, साबका गुफ्तगू में हमने इन दोनों शहज़ादों, दोनों करीमों, दोनों नूरज़ादों, दोनों भाइयों की शान व अज़मत को आपके सामने अर्ज़ किया था। आज बितख़सीस हज़रत इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत आपके सामने अर्ज़ करने का इरादा है। समाअत कीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी विलादत से चंद दिन कबल आपकी चची हैं जिनका नाम हज़रत उम्मुल फ़द्ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने ख्वाब देखा और ख्वाब था डरावना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और आके अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी रअयतु हुल्मन मुनकरा, मैंने ख्वाब देखा है जो कि बड़ा डरावना है। आका करीम ने फरमाया मा हुआ, क्या है? कहा इन्नहु शदीद, वो तो बड़ा डरावना है और मैं नहीं बयान करना चाहती। हुजूर ने फरमाया मा हुआ, बताओ तो सही। तो उन्होंने फिर अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है का अन्ना कितअतुम मिन जसद कुतिअत, फरमाया आपके जिस्म का एक टुकड़ा गोया के कट गया है गोश्त का, व वुदिअत फी हुजरी, और फरमाया कि मेरी गोद में आके गिरा है। तो मैं बड़ी डर गई हूँ, कैसे बर्दाश्त करे कि आपके जिस्म का गोश्त का लोथड़ा कट जाए और हमारी गोद में आ जाए। या रसूल हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब सुना तो आपने फरमाया रअयती खैरा, फरमाया तुमने जो ख्वाब देखा है ये बज़ाहिर डरावना लेकिन ताबीर बहुत अच्छी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या ताबीर हो सकती है? फरमाया तलिदु फ़ातिमा तो ग़ुलामन इंशाअल्लाह व अव्वलु फ़ी हुज्रिक, फरमाया मेरी बेटी सैयदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, लाखों सलाम आपकी शान पर, फरमाया अनकरीब उनके यहाँ बेटा पैदा होगा और सबसे पहले तेरी गोद में आएगा। यानी इशारा दे दिया बेटा भी पैदा होगा और तू करीब होगी, सबसे पहले तेरे गोद में आएगा, तुझे उठाने की सआदत नसीब होगी। तो कौन पैदा होगा मेरे महबूब को ये भी पता है और किसकी गोद में आ गया मेरे महबूब को ये भी पता है। तो फिर जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आपने दुनिया में जलवागरी फरमाई तो सैयदा के पास उस वक्त हज़रत उम्मुल फ़द्ल थी और सबसे पहले आपने अपने गोद में लिया और सफ़ेद कपड़े में लपेट कर महबूब करीम अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में पेश किया। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला आपको अपने मुबारक नूरानी गोरे गोरे यदुल्ला वाले हाथों में लिया, अपने करीब किया, तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अज़्ज़ाना फ़ी उज़ुनिही, क्या खुश नसीबी हज़रत इमाम पाक की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपके कान में खुद आज़ान इरशाद फरमाई, सुभान अल्लाह। और उसके बाद व तफ़ल फ़ी फ़मिही, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको घुट्टी भी अता फरमाई। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब घुट्टी अता फरमाते तो आप अपनी ज़ुबान अक़दस से अपना लुआबे दहन बच्चे को चुसाया करते थे। अब आका करीम अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन जिसको मिल जाए, ये रिवायात और मोजज़ात में मौजूद है कि जिसने एक मरतबा हुजूर का ज़ुबान अक़दस को चूसा है उसको दोबारा प्यास नहीं कभी लगी। तो जिनको घुट्टी अता की हो फिर उनकी शान क्या हो। और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदअ लहू, फिर आपने दुआ फरमाई हज़रत इमाम हुसैन के लिए, तो जिसको दुआ भी हुजूर अता फरमाई, अल्लाहु अकबर। और फिर वसम्मा हुसैना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपका नाम हुसैन रखा। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शान अक़दस। दूसरी रिवायत सुनिए, हज़रत याला बिन मुर्रा इस हदीस को रिवायत करते हैं। अब देखो हदीस हम सुनते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये हदीस है ना, ये हज़रत याला बिन मुर्रा ने बयान किया, नबी पाक के सहाबी ने बयान किए। हुजूर से सुनकर उम्मत को सहाबा नहीं बताया है कि इन करीमों की क्या शान है। फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। उलमा ने इसके बहुत सारे मानी बयान किए। एक मतलब ये है कि हुसैन मुझसे है, यानी मैं असल, मैं और हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप मेरी नस्ल पाक में से, और मैं हुसैन से हूँ। फरमाया कि मेरी जो नस्ल चलेगी क़यामत तक के लिए वो हुसैन पाक से चलेगी। इसका एक मतलब ये। और बाज़ आशिकों ने यह लिखा, फरमाया हुसैन मुझसे है, यानी विलादत से करबला तक मुझसे है, और करबला से क़यामत तक के लिए मैं हुसैन से हूँ कि मेरी पहचान, मेरा दीन, हमारा कलमा, ये सारा जो एक स्ट्रक्चर है दीनी, उसको जो उरूज है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से है। तो इसकी जानिब इशारा है, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। और एक इसका मतलब यह भी है कि जैसी आदात और औसाफ़ हमीदा और अच्छी खसलतें मुझ में हैं वैसी हुसैन पाक में भी हैं। हुसैन मुझसे, मैं उनसे, यानी हमारी मुशाबत में आग में। और एक मतलब ये भी है कि उनका और हमारा खून एक है,
ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی اور ہماری نسل پاک ایک ہے، سبحان اللہ، ہمارا خاندان اور شجرہ ایک ہے۔ یہ محبوب، یہ بہت سارے اس کے معنی ہیں، میں نے اشارہ کر کے سارے آپ کے سامنے عرض کر دیے۔ اور یہ حدیث شریف ابھی ختم نہیں ہوئی، فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ اگلی بات فرمائی احب اللہ من احب حسینہ، فرمایا اللہ بھی اس شخص سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ کیسی مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی، ان کاملوں سے محبت فرمائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا سبتم من الاسباط حسین سبتم من الاسباط، فرمایا یہ جو حسین ہے نا، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ یہ سبتم من الاسباط کا آسان ترجمہ میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ میری نسل پاک، اور یہ جو کہتے ہیں نا میری جڑ ہے، نسل ہے، وہ پنجابی کہتے ہیں نا ساڈا بوٹا لگ گیا ہے، تو یہ اس کی جانب اشارہ ہے کہ حسین پاک رضی اللہ عنہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، اور یہاں سے ہماری نسل پاک آگے چلے گی۔ مستدرک شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا خوبصورت انداز کے ساتھ صحابی رسول نے اس کو بیان کیا۔ تیسری روایت حضرت برہ بن عازب اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھایا ہوا تھا، علی عاتقہ، آپ نے اپنے کندھوں کے اوپر، وہو یقول، اور نبی پاک فرما رہے اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں اور جو جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ اکبر، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، بلکہ ان لفظوں کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، یا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ سارے مضامین کی روایات موجود ہیں، اور یہ بھی مستدرک شریف میں روایت موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے ناظرین، نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے، جن کو حضور بلند کرے کوئی نیچے نہیں کر سکتا۔ امام پاک کا سر اقدس جب تن سے ظالموں نے جدا کیا نا، تو آپ نے نیزے پر رکھ کر اپنے سروں سے بھی اونچا امام کا سر کر دیا۔ اور جب قاتلین حسین اور بالخصوص یہ ابن سعد ابن زیاد جب یہ مارے گئے، تو لوگوں نے ان کے سروں کو بوریوں میں بند کر کے نا، کتے کی موت یہ مارے گئے تھے قاتلین حسین، یقین کرو، ان کے سر کاٹ کے بوریوں میں باندھ کے، لمبی رسیوں کے ساتھ باندھ کرنا، سواریوں کے ساتھ باندھ کے ان کو گھسیٹا تھا۔ میں نے کہا سر امام حسین کا بھی تن سے جدا ہوا، سر ان کا بھی اتارا گیا، لیکن امام حسین کا سر وہ نیچا نہیں کر سکے، حالانکہ ان کا زور تھا کہ حسین سر جھکاؤ سر جھکاؤ، پر نہیں جھکا سکے، اپنے ہاتھوں سے ہی بلند کر دیا۔ اور جب یہ مرے جو دشمن تھے، تو ان کے سروں کو زمین پر گھسیٹا گیا۔ کیوں؟ جن کو حضور بلند کرے ان کو کوئی نیچے نہیں کر سکتا، اور جن کو یہ دھتکار دیں ان کو کبھی زمانے میں عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ان کریموں سے محبت فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ان کو کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، اور یہی سنت ادا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں ہے، آپ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے حضرات حسنین کریمین، بالکل حضرت امام حسن کا نام موجود ہے۔ تو یہ محبتوں کے اظہار کیا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نے۔ آگے سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ حدیث روایت کرتے ہیں، ذرا دل کے کان کھول کے سنیے گا، آپ کو لطف آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں لعاب الحسین یمتص کما یمتص الرجل التمرۃ، فرما ہم نے دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا جو لعاب دہن، آپ کے ہونٹ، آپ کی زبان، اس کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کہ کوئی کھجور کا ایک دانہ منہ میں ڈالتا ہے، جس کو ڈوکا کہتے ہیں، وہ ڈال کے چوستا ہے نا۔ تو فرمایا نبی پاک اس انداز کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار محبت فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا نام اس میں گرامی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات، حضرت زید ابن زیاد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ پاک کے گھر سے نکلے۔ آپ دیکھو سارا منظر نامہ صحابی بیان کر رہے ہیں۔ آقا کریم اما عائشہ کے گھر سے نکلے، فمر علی باب فاطمہ، فرمایا گزرے حضرت سیدہ کائنات کے دروازے سے، قریب قریبی گھر تھے، اور فرمایا فسمع حسینہ، کہ ہاں آپ نے سنا حسینہ یبکی، فرمایا امام حسین رو رہے تھے۔ تو جب یہ آواز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، فقالا، تو آپ نے فرمایا الم تعلمی انا بکاؤہ یؤذینی، اے فاطمہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ جب حسین روتا ہے تو اس کے رونے کی جو آواز ہے وہ مجھے بے چین کر دیتی ہے، انہیں نہ رلایا کر۔ تو آگے پھر مضامین اور بھی موجود ہیں کہ آپ نے کہا کہ ہم نے مارا نہیں، سزا نہیں دی، وہ کس وجہ سے رو رہے ہیں
وہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے الامن والعلا رسالے میں بھی ایک حدیث لکھی ہے، چلیے میں وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزرے سیدہ کائنات کے دروازے سے، تو حسنین کی رونے کی آواز آ رہی، تو آپ نے یہی سوال کیا، شاید یہ بھی اسی کی جانب اشارہ ہوگا، لیکن اس حدیث میں اتنا ہے، یہ معجم کبیر کے اندر روایت موجود ہے۔ تو آقا کریم نے پوچھا یہ شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے مارا نہیں، سزا نہیں دی، یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ ان کی سادگی تھی، ورنہ ان کا تو ہر چیز آ سکتی ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم کے لیے من و سلوہ آ سکتا ہے تو حضور کی آل کے لیے نہیں آ سکتا؟ سبحان اللہ، یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے انہوں نے صبر کیا، برداشت فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام آپ باہر تشریف لائے، صحابہ کی جانب چہرہ فرمایا، فرمایا کون ہے جو میرے بچوں کو کھانا کھلائے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں جاتا۔ آپ گئے گھر، بیوی سے پوچھا کیا ہے؟ کہا تھوڑے سے جاؤ۔ فرمایا جلدی کھانا بناؤ۔ ایک روٹی بنی، دو بنی، جو بھی تھا آپ نے کپڑے میں لپیٹا، جلدی جلدی نبی پاک کی خدمت میں حاضر کر دی۔ میرے کریم نے ان دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں بٹھایا، اپنے مبارک نورانی گورے گورے ہاتھوں سے آپ لقمے کھلا رہے۔ جب شہزادوں نے کھایا، بھوک ختم ہو گئی، یہ کھیلنے لگ پڑے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے، صحابہ بھی جلوہ گر تھے۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے عبد الرحمن؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سنیے صحابہ کی محبت آل کے ساتھ، اور ان شہزادوں کی محبت صحابہ کرام کی کمال ہے۔ فرمایا اے عبد الرحمن، تیری دنیا کے لیے تجھے اللہ کافی ہے، تو نے میری آل کی خدمت کی ہے، رہ گئی تیری قیامت جانے اور میں محمد جان۔ فرمایا ہم ہیں نا تیری قیامت کے لیے۔ جو آل رسول سے محبت کرے، یاد رکھیے ان کو نبی پاک اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کاملوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، اگلی حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، سنیے صحابہ کرام ان کریموں کی شان کیسے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین۔ فرمایا جو یہ دیکھنا چاہے کہ جنت کا سردار کون ہے، فرمایا وہ حسین کو دیکھ لے، جوانوں کے سردار کا نام حسین ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے سب کو تعارف کروایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہستی آ رہی، یہ وہ ہستی آ رہی ہیں۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ان کریموں سے محبت کا انداز، اور بالخصوص حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسین کی کامل محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔